یہ جو کتاب ہے نبراس، یہ کمپلسری علوم میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پرواز کی روحانی طور پہ، اور آپ پرواز کرتے کرتے 7 لاکھ عرش عبور کر گئے۔ آواز آئی کہ اے ابو الحسن کس طرف کا ارادہ ہے، اتنی اونچی اور اتنی بڑی پرواز کر رہے ہو؟ تو عرض کی کہ اے مالک، معراج کی رات جس عرش پر تیرے حبیب کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش پہ چلا ہوں۔ تو ارشاد ہوا کہ تو کروڑوں سال بھی پرواز کرتا رہے، تیرا خیال بھی اس عرش تک نہیں پہنچ سکتا جہاں معراج کی رات میرے حبیب کے قدم آئے تھے۔ تو جس کے قدموں کی اتنی وسعت ہو، ان کے وجود کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ۔ تو عقل کا جو ترازو ہمیں دیا گیا، اس ترازو کے اندر یہ سفر معراج یہ سما نہیں سکتا، کیونکہ عقل کا ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر اس کی سمجھ میں کوئی چیز نہ آئے تو اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ ہر چیز بتائی نہیں جاتی۔ آپ میں سے جو اتھارٹی والے لوگ ہیں، امپلائر ہیں، کوئی کام کاج کرتے ہیں یا باپ ماں ہیں، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر بات ہر ایک سے نہیں کی جاتی۔ لوگ سوچتے سمجھتے رہ جاتے ہیں، خود سے گیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ہر ایک کو جا کے تو نہیں بتائیں گے کہ یار ادھر آؤ سنو، میں یہ کیوں کر رہا ہوں، یہ اس طرح کر رہا ہوں۔ تو یہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اور ایسی گفتگو ہوتی ہے جو عوام کی سمجھ میں آتی بھی نہیں ہے۔ تو اس پہ بہت زیادہ اپنی عقلوں کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہت بلند ہے۔ ایک عالم صاحب نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ تم بی بی حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے چلنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھ رہے ہو، سدرۃ المنتہا پر جبریل کے آگے آگے چلنے والے کو بھی تو دیکھو نا، وہ بھی تو انہی کی ذات اقدس ہے۔ تو معراج پر اتنی بلندی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 بار معراج ہوئی ہے، 34 ٹائمز، جن میں 33 بار وہ قلبی معراج ہے، اور 1 بار سر کی آنکھوں سے آپ نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور یہ ان کی پریارٹی اور انہی کا ایک رتبہ ہے۔ دنیا کے اندر کسی اور مخلوق کو یہ بات، یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ کس طرح دیکھا، کس سمت میں دیکھا، دیکھنے کے لیے ویژیبل ہونا ضروری ہے، کوئی سالڈ چیز ہونا ضروری ہے، بات وہی آ جاتی ہے عقل کی، عقل کے گھوڑے اس میں نہ دوڑائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے کیا لیلۃ المعراج کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھا، ہاں دیکھا، ہاں دیکھا، اتنی بار ریپیٹ کیا کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا۔ ہاں دیکھا، اصرار کے ساتھ ریپیٹ کیا۔ تو اس رات معراج پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑا کچھ عطا فرمایا اور جھولیاں بھر دیں، اور اتنے خزانے، اتنا علم، اتنی معرفت عطا فرمائی کہ انسان ان کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ 70,000 اسرار، 70,000 رموز، 70,000 حکایتیں، اینڈ مچ مچ مور۔ اور دینے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ پیارے جو کچھ تجھے دیا، اختیار ہے کہ تو جو مانگے، آج تو جو مانگے میں عطا فرماؤں گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے رب، میں ہر جگہ تجھے رب کہتا رہا، میں نے مکے میں تجھے رب پکارا، میں نے مکے میں خانہ کعبہ کے اندر تجھے رب پکارا، یہ مجھے ظلم و ستم کرتے ہیں، میں اس کے سامنے بھی تجھے رب پکارتا ہوں۔ آج میری ڈیمانڈ یہ ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ تو مجھے بندہ کہہ کے پکارے، عبد، بندہ خاص، سبحان الذی اسری بعبدہ، بندہ، بندہ بندہ بن جائے، اور کیا چاہیے؟ معبود کا بندہ بن جائے۔ ایک کریڈٹ ہے اس کا مطلب، دس از این ایوارڈ، دس از اے ٹرافی، دیٹ یو سے میں بندہ، پراپر بندہ، بندہ ہوز بندہ، جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ نے پھر بندہ کہہ کر پکارا۔ تو یہ جو سفر معراج ہے اس کے اندر بڑی ڈیپتھ ہے۔ تو پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو تمام نبیوں کو کمالات ملے، وہ سارے کمالات
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، سجدہ کرنا ایک فعل ہے، اور درود بھیجنا یہ ایک اور فعل ہے۔ سجدہ ون ٹائم ایکٹیویٹی تھی، ایک دفعہ سجدہ ہوا پھر ختم ہو گیا، ایسا ہی ہے، لیکن درود یہ تو چل رہا ہے، ابدی ہے۔ اور سجدہ کرنے والا کون تھے؟ فرشتے۔ اور درود کون بھیج رہا ہے حضور پر؟ مومن بھی، فرشتے بھی، اور رب تعالیٰ خود درود بھیج رہا ہے۔ یہ ایک پریارٹی، اور تمام انبیاء کے جو معجزات تھے وہ آپ پر جمع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ان کا ذکر ابھی جاری ہے، ان کا ذکر ابھی جاری ہے، اور اگلے جو ہمارے خطبے ہوں گے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی جاری رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میدان میں گئے تھے، وہاں پر آپ نے اپنی چھڑی ماری تو وہاں سے چشمے جاری ہو گئے، دس از اے میریکل، اور پتھروں سے چشمے جاری ہو گئے، اور پتھروں سے چشمے جاری ہو جانا یہ آپ کا معجزہ ہے۔ صلح حدیبیہ میں، حدیبیہ کے دن مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں اپنی انگلیاں رکھی تو انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا کوہ طور پہ جا کے، بڑی سعادت کی بات ہے، اور جب فرمایا موسیٰ اپنے وعدے کے مطابق کوہ طور پر آئے اور پھر کلام فرمایا، پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جس سے کلام کر رہا ہوں اس کو دیکھوں، عرض کی مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اصرار کیا تو فرمایا کہ یہ پہاڑ ہے، اس پہ تجلی آئے گی، اگر پہاڑ سلامت رہا تو بھی مجھے دیکھ لینا۔ اور وہ ایک تجلی تھی، وہ پہاڑ سرما بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب دیکھیے یہاں پر مختلف کمپیریزن کریٹ ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور اپنے حبیب سے کلام بھی فرمایا اور دیدار بھی کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھوں، فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اور شفا میں 1000 سال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ ایسی کتاب نہیں ہے، بہت کمال کتاب ہے قاضی ایاز مالکی کی، اس میں لکھا ہے جبریل مجھ سے جدا ہوئے، آوازیں منقطع ہو گئی، اور میں نے اپنے رب کا کلام سنا، وہ فرما رہا تھا اے محمد اور قریب آ جا۔ تجلی پڑی پہاڑ پر، پہاڑ پاش پاش ہو گیا، لیکن اس تجلی اور کلام کا اثر کیا ظاہر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں ایسا نور آ گیا کہ وہ ایک فرسخ یعنی 20 میل کے فاصلے پر کالے پہاڑ پر چلتی کالی چونٹی کو اندھیری رات میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ اتنا زیادہ اس ایک تجلی کا اثر آپ کی آنکھ پر ہوا۔ لیکن کیا تھا کہ سیاہ چونٹی ہے، 30 میل کے فاصلے پر آپ اس چونٹی کو اندھیری رات میں اندھیرے پہاڑ پہ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو تجلی پڑی، دیدار نہیں ہوا، کلام ہوا، دیدار نہیں ہوا، اور تاب بھی نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے، آنکھ میں اتنی طاقت آ گئی۔ تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا دیدار کر لیا تو واقعہ معراج کے بعد آپ کی ویژن کا حال کیا ہوگا، آپ کی بصارت کی طاقت کتنی ہوگی، جسٹ امیجن۔ محترم سامعین اکرام، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ تو معراج کی بہت سی حکمتیں ہیں، ایک حکمت تو اس میں سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریمیسی سب کو دکھا دی جائے۔ Now just consider this word supremacy. You know what is supremacy? Supremacy. What is supremacy? جب چیف آف دا آرمی سٹاف نیا رینسٹیٹ ہوتا ہے، پرانے چلے گئے، نئے چیف آئے، تو گارڈ آف آنر ملتا ہے نا، ساروں کو بتایا جاتا ہے، ہر جگہ پہ جا کے تعارف ہوتا ہے، یہ سب سے بڑے ہیں، یہ چیف ہیں، بیچ دیکھو چیف ہیں، جو کہیں گے وہ ماننا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو حضور چیف ہیں، امام الانبیاء ہیں، معراج پر یہ سپریمیسی دکھائی جا رہی ہے ساروں کو۔ زمانوں پر آپ نبی ہیں، اب آپ خاتم النبیین ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب لے کر چلتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو سب سے پہلے مسجد اقصیٰ پر پہنچے، یہاں پر سارے نبی اکٹھے ہیں، حضور امامت پر آ گئے، ثابت ہو گیا امام الانبیاء ہیں۔ آسمانوں پر سارے فرشتے اکٹھے ہیں، اذان ہوتی ہے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ سید الملائکہ یعنی حضرت جبریل آگے ہو کے امامت کرائیں گے، لیکن جبریل حضور کا ہاتھ برکت حاصل کرتے ہیں اور حضور کو امامت پر کر دیتے ہیں، ثابت ہو گیا فرشتوں کے امام ہیں۔ جہاں جہاں حضور جا رہے ہیں وہاں پہ سپریمیسی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے، سپریمیسی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔
اور آج دیکھ لیں معراج کا واقعہ اور قرآن مجید، یہ دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نمایاں معجزات ہیں۔ اب یہ جو قرآن مجید ہے، فصاحت و بلاغت، ہر طرح سے بہترین ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے، اور یہ معراج کا واقعہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ what this particular واقعہ of معراج is telling us, what is the point of learning؟ دیکھیں آج دنیا جو ہے یہ بڑی تیز ہو چکی ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے، دنیا بہت تیز ہو چکی ہے، اور تیزی سب کچھ ہے اس وقت، فاسٹ اپروچ چاہیے ہمیں۔ لائٹ کی سپیڈ 3 × 10⁻⁸ میٹر پر سیکنڈ ہے، جو لائٹ کی سپیڈ سے ٹرانسینڈ کر جائے گا، آگے بڑھ جائے گا، تو وہ لائٹ سپیس میٹر سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ اس کے جسم کی ماہیت کیا ہے، سائنس اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب براق پر بیٹھتے ہیں، براق کی سپیڈ کتنی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، سفید، براق اچھلتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے، 500-600 سال کا فاصلہ ہے، تو براق عادی نہیں رہا تھا سواری کا، تو وہ اچھلا تھا۔ ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے سفارش کرنی تھی کہ حضور قیامت کے دن بھی میرے پہ ہی سواری کرے، تو حضور نے اس کی یہ سفارش مان لی تھی۔ ویسے جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 40,000 براق وہ چراگاہ میں چل رہے ہیں، اور یہ جو براق کا قدم جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا۔ کتنی بڑی یعنی سپیڈ کی انتہا دیکھے کتنی ہوگی، اور انسان کی آنکھ 578 میگا پکسلز پر کام کرتی ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو، بالکل سیدھا سپاٹ یہ ہو، ارتھ فلیٹ ہو جائے بالکل، تو ہزاروں میل تک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کالی رات میں 30 میل تک دور چلتی موم بتی کو بھی انسان دیکھ سکتا ہے ایز پر سائنٹیفک ریسرچز، تو وہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں، اور انسان کی آنکھ جتنی براق کی سپیڈ تھی۔ اور پھر یہ دیکھیے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے اور جا کر واپس آئے تو بستر ابھی تک اسی طرح گرم تھا، جس طرح سے انسان چھوڑ کے جاتا تو بستر پہ تھوڑی گرمی ہوتی ہے۔ حضور کا امامہ جس ٹہنی کو لگا تھا وہ ٹہنی ابھی تک ہل رہی تھی، جو وضو کے لیے پانی بہایا تھا وہ پانی ابھی تک بہہ رہا تھا۔ اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ حضور ٹریول کر گئے۔ تو جب حضور چلے گئے معراج پر، یہ وقت یا رک گیا تھا یا سپیڈ بہت تیز تھی؟ ایک تو اس کی لاجک یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ گھڑی میں سے سیل نکال دیں، گھڑی کے اندر سیل وہ پاور سورس ہے، گھڑی کو طاقت اس سیل سے مل رہی ہے، جب گھڑی سے سیل نکل گیا گھڑی رک گئی کیونکہ پاور سورس نکل گیا۔ تو یاد رکھیے یہ ساری کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائی گئی ہے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور جب آپ سورس آف پاور ہیں، آپ کائنات سے نکل کر لامکان میں چلے گئے، کائنات تھم گئی، کائنات تھم گئی۔ سپیڈ بڑی بڑی تیز ہو سکتی ہے، یہ مت بات کریں آج کل سپیڈ کتنی تیز کس چیز کی ہے، سپیڈ بڑی بڑی تیز ہے۔ یہ موبائل فون آپ کے پاس ہے، سگنل آتے ہیں، قریب ترین جو ٹاور ہوتا ہے نا اس کے سگنل آپ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے آپ کے موبائل نے یہ بھی طے کرنا ہے کہ یہ نمبر بلاک ہے کہ نہیں بلاک، ایس ایم ایس کا کون سا پیکج لگا ہوا ہے، اور پیکٹ ڈیٹا کون سا آن میں نے کیا ہوا ہے، کون سا میں نے کیا، یہ سارا 2-3 سیکنڈ سے بھی کم میں طے نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور پھر جب وہ آپ تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں، اس ٹاور کی رینج ختم ہوتی ہے، نیا ٹاور آ جاتا ہے، پچھلا ٹاور اگلے کو سگنل دے رہا ہوتا ہے، یہ اتنی جلدی کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ کا کمپیوٹر سیکنڈز میں نہیں، مائکرو ملی نینو سیکنڈز پہ جا کے کام کر رہا ہے۔ تو یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جبریل امین علیہ السلام وہاں پر رک جاتے ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج فرمائی، حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا، اور اس وقت کفار بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے، تو یہ ایک تسکین قلب کے لیے سفر معراج کروایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لاٹھی زمین پر پھینک دے، لاٹھی پھینکی وہ اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ کو ڈر لگا، فرمایا اٹھا لو یہ لاٹھی، یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گی جو اژدہا ہے، تاکہ پریپیئر ہو جائے، جادوگروں سے مقابلے سے پہلے تیاری ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بروز قیامت شفاعت فرمانی ہے اور سارے عجائبات اور مشاہدات کرنے ہیں، تو انہیں پہلے یہ سارا کچھ دکھا دیا گیا کہ اس دن پورے عزم و استقلال کے ساتھ شفاعت کر سکے۔ تو یہ معراج شریف کی بہت سی لاجکس ہیں، اور انسان جب ان سب کو پڑھتا چلا جائے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ بلا شبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سب سے افضل ہیں اور سب سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام،
حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ انسان کے دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے، بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اپنی بے بسی کو، جس چیز پہ آپ کا کنٹرول ہے اس کو، اور جس چیز پہ کنٹرول نہیں ہے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھا کریں۔ ریممبر ون تھنگ ان یور لائف، بی ماڈسٹ، عاجز رہیں۔ آپ دنیا کے شہنشاہ نہیں ہیں، عاجزی والی بات کریں، عاجزی والی ٹور اختیار کریں، انداز میں عاجزی رکھیں۔ دیکھا کیا ہوا ترکی میں؟ دیکھیں دنیا کی تاریخ میں حادثات اور قدرتی آفات تو بھری پڑی ہیں، اور کچھ ایسے بھی حادثات اور قدرتی آفات آئیں کہ بہت بڑی آبادی صفحہ ہستی سے مٹ گئی، ختم ہو گئی، بلینز چلے گئے۔ اور پھر سائیکیٹرسٹ کے مطابق یہ جو زلزلہ ہوتا ہے نا، جو اس سے بچ بھی جاتا ہے نا، اس کو ٹراما بہت سخت ہوتا ہے، وہ ساری زندگی وہ خواب اس کو آتے رہتے ہیں، حزن و ملال، انگزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن کا وہ شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے مناظر دیکھ رہے ہیں نا آپ۔ وہ چھوٹی بچی ہے، اوپر سے ملبہ گرا ہوا، اس نے اپنے بھائی کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا، اپنے بھائی کو وہ بچا رہی ہے، وہ منظر وہ ریکارڈ ہو گیا ہے۔ اور ایک باپ ہے، اس کو نکالا، باپ کی لاش نکل رہی ہے تو اس کا بیٹا نیچے وہ نکلا تو زندہ ہے، تو باپ نے اوپر آ کے وہ ملبہ باپ پہ گر گیا، بچہ اس نے بچا لیا۔ ابھی منظر جب دیکھے گا انسان تو وہ سوچتا ہے کہ اس کی بے بسی ہے، اور پھر وہ جو واقعہ ہوا انسان کے اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے کہ وہ ماں حاملہ تھی، اس نے ملبہ گرا تو بچے کو جنم دیا، جنم دیتے ساتھ ہی ماں بھی گئی، پورا خاندان چلا گیا اس کا، صرف وہ اکیلا وہ جو بچہ ہے نیو بورن وہ زندہ ہے۔ تو انسان کے ذہن پہ ایسے واقعات پھر چپک جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام کا مطلب سلامتی اور ساتھ فرما برداری ہے، کو ڈاؤن، اطاعت۔ ایسے موقع پہ اپنے ذہن کو بھٹکنے نہیں دینا، عقیدے کو خراب نہیں ہونے دینا۔ زلزلوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ سب سے پہلا زلزلہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آیا تھا، جب قابیل نے حابیل کو ہلاک کیا تھا، زمین کانپی تھی، 7 دن تک زمین پہ زلزلہ رہا تھا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، چٹان پہ لٹایا، زلزلہ آیا تھا، عرش اور کرسی ہل گئے تھے، آسمان پر یہ جو سورج ہے یہ اپنی جگہ سے ہل گیا تھا اور آسمان سرخ ہو گیا تھا۔ اور فرشتوں نے یہ عرض کی تھی کہ اے اللہ، اگر اللہ کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ان کو بناتا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ بھی زلزلہ آیا تھا، انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا تھا، اس اونٹنی کو جو نشانی تھی، زلزلہ آیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پہ زلزلہ آیا، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، حق پورا نہیں دیتے تھے، زلزلہ آیا ان کے اوپر، حق پورا دو۔ اصحاب فیل کے اوپر جو کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا اس پہ بھی زلزلہ آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 70 بندے لے کر گئے کوہ طور پہ، یہ 70 وہ تھے جنہوں نے گائے کی پوجا نہیں کی تھی، اوپر گئے اپنے 70 بندوں سے کہا کہ اب پاکی حاصل کرو، روزہ رکھو، اور پھر وہ بادل آیا، سب نے سجدہ کیا اور اللہ کا کلام سنا۔ اللہ نے فرمایا یہ کرو، یہ نہ کرو، اور پھر یہ فرمایا کہ جو گناہ ہوا ہے نا اس کی توبہ پہ جانیں لی جائیں گی، اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ تو جب وہ بادل چھٹ گیا، ان 70 نے کہا کہ باقی باتیں ہیں، لیکن یہ جو توبہ پر جان لینے کا کہا گیا نا، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اعلانیہ رب کو دیکھ نہیں لیں گے۔ اسی وقت زلزلہ آیا، سارے کے سارے مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے فرمایا میری شان یہ ہے، سنیں، میری شان یہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، وہ اللہ ہے۔ اور میری رحمت کی شان یہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، دنیا میں ہر مسلمان، ہر اطاعت گزار، ہر نافرمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور ایک زلزلہ اس وقت بھی آیا تھا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کفر چھٹ گیا، ظلمت دور ہوئی، نور ہی نور آ گیا، زلزلہ آیا، یہ کسرا کے 14 کنگرے گر گئے تھے، اور کعبے کے اندر جو بت تھے اوندھے منہ گر گئے تھے۔ اور ایک زلزلہ تب آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے، ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ہلا کوہ جو یہ احد پہاڑ تھا، حضور نے اسے ٹھوکر مار کے فرمایا تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اس نظر کی اس طاقت پہ قربان جو اس دن بھی دیکھ رہے تھے شہید کون ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بھی زلزلہ آیا، زمین کانپی، عمر فاروق اعظم نے
درہ نکال کے زمین کو مارا اور کہا کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے پہ عدل نہیں کیا؟ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ زلزلہ، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب زنا کو حلال سمجھا جائے گا، شراب پینے لگیں گے اور گانے باجے کو مشغلہ بنا لیں گے، اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ برپا کر دے۔ Now what is actually this earthquake? You know the science, geology. یہ earthquake کیا ہے؟ یہ بہت بڑی ایک اس کی لاجکس بتائی جاتی ہیں۔ ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہے زمین کے نیچے، غور سے سنیے گا آپ سمجھ لیں گے، I try to be soft. ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں۔ What is tectonic plates? It's a very big solid rock, a mass, thousands of kilometers. یہ بہت بڑی ایک چٹان سمجھ لے زمین کے نیچے ہے، کئی ہزار کلومیٹر بڑی، اور یہ مسلسل ہلتی رہتی ہے۔ اٹ از ان کانسٹنٹ موشن، موو کرتی رہتی ہے، اور جب یہ دو موو کرتی کرتی سٹک ہو جاتی ہیں، یہ میرے پاس یو ایس جیولوجیکل سروے کی تحقیق ہے، USGC کی مصدقہ ہے، یہ جب موو کرتے کرتے آپس میں سٹک ہو جاتی ہیں، پھنس جاتی ہیں، اب یہ ہل نہیں پاتی تو سٹریس پیدا ہوتا ہے، اور یہ سٹریس جب فرکشن سے تیز ہو جاتا ہے تو انرجی ریلیز ہوتی ہے۔ یہ انرجی لہروں کی صورت میں ارتھ کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اس کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو بات سائنس نے کہہ دی، ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، ہلتی ہے، یہ تو ریزن ہو گئی۔ وہ اس وقت کیوں خاص ہلتی ہیں؟ اس جگہ پر کیوں ہلتی ہیں؟ کب تک ہلتی ہیں؟ مسلسل ہلتی کیوں نہیں رہتی؟ یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ All these parameters are under the control of omnipotent Allah. بتا دو زلزلے کا مرکز کیا ہے، ایپی سینٹر کیا ہے، بتایا جا سکتا ہے۔ زلزلے کی شدت کیا ہے، 7.2 بتایا جا سکتا ہے۔ زلزلے کی گہرائی کیا ہے، بتایا جا سکتا ہے، لیکن ثابت کر دو، کوئی سائنس یہ بتا دے زلزلہ کب آئے گا۔ No science can predict and avert. سائنس نہیں بتا سکتی زلزلہ کب آئے گا اور کس طرح آئے گا، کتنی تباہی کرے گا۔ سائنس نے بتا تو دیا کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی یہ موومنٹ ہے، لیکن اسلام بتاتا ہے کہ کیا کرو گے تو زلزلے نہیں آئیں گے۔ یہ اسلام بتاتا ہے نا، کیا کرو گے تو زلزلے نہیں آئیں گے۔ These guidance are from Islam کہ دیکھ ہے بندے، حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں زلزلہ آیا، ناپ تول میں کمی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں زلزلہ آیا، نبی کی نافرمانی تھی، اور حضور نے فرمایا انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زمین میں دھنس جانے کا، زلزلوں کے آنے کا، صورتیں بدل جانے کا۔ کب؟ جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، جب بندہ اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں کو چھوڑے گا، جب لڑکا اپنے دوست کی بات مانے گا، باپ کی بات نہیں مانے گا، جب گانے باجوں کی کثرت ہو جائے گی، جب شراب عام ہو جائے گا، جب مسجدوں میں شور ہوگا، جب امانت دبا لی جائے گی، جب بعد میں آنے والے پہلے والوں کو برا بھلا کہیں گے۔ کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ زلزلے کب آئیں گے؟ جب یہ برائیاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کو تم چیلنج نہیں کر سکتے، اس کی جباریت، قہاریت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اے بندے تو بڑی ترقی کر گیا ہے، مانتے تو بڑی ترقی کر گیا ہے، تیری بنائی ہوئی جیمز ویب ٹیلیسکوپ وہ آسمان پر گئی ہے، ٹیلیسکوپ ہے 13.6 بلین لائٹ ایئرز پر دیکھ رہی ہے اس وقت، یہ 13.6 ارب نوری سال پر دیکھ رہی ہے، بڑی ترقی ہے۔ تیرا بنایا ہوا X-15 جہاز یہ سپر سونک نہیں ہے، ہائپر سونک ہے، یہ آواز کی سپیڈ سے 5 گنا تیز اڑتا ہے، یعنی 4250 کلومیٹر، 4250 میٹر مائلز پر آور کی سپیڈ سے۔ اور سپر کمپیوٹر جو ٹینیسی میں پڑا ہوا ہے، اوک ریجز نیشنل لیبارٹری میں، فرنٹیئر سپر کمپیوٹر ہے یہ، اور اس کی کیلکولیشن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ 1 سیکنڈ میں 1 کوانٹلین کیلکولیشن کرتا ہے، کھربوں 1000 کے اوپر 6 کی ویلیو ہے۔ اتنی ترقی کر گیا، تو نے صحرا میں جدید شہر بنا لیے، تو نے سمندر کی تہ میں نئی عمارتیں بنا لی، لیکن یاد رکھ اپنی بے بسی کو اور اوقات کو یاد رکھ، تیری ساری آکڑ اللہ کی پکڑ کے آگے ختم ہے، کیوں؟ وہ مالک ہے۔ لا تعلق نہ ہو اپنے رب سے، قبر و حشر کے معاملات کو یاد رکھ، مرضی نہ مرضی اسی کی چلنی ہے۔ جب مدینے میں زلزلہ آیا تھا تو حضور نے فرمایا تھا تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں پر معافی مانگو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا زلزلے کے حوالے سے اپنی حکومت کو، کہا یہ زلزلہ جب آ جائے اس کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں،
تم صدقہ و خیرات کرتے رہا کرو۔ تو میرے محترم سامعین کرام، زلزلہ ہمیں کتنا بڑا سبق دے کر جاتا ہے۔ پہلا سبق تو یاد رکھیے گا، یور لائف کین چینج ان اے اسپلٹ سیکنڈ وداؤٹ یو ایون اینٹیسپیٹنگ اور ایکسپیکٹنگ۔ ایک سیکنڈ میں آپ کی زندگی بالکل بدل سکتی ہے، اندازہ بھی نہیں ہے، قیاس اور گمان بھی نہیں ہے۔ سارے سپنے خواب لے کر سوتے ہو، اچانک سب کچھ بدل جائے گا۔ اور نمبر 2، you could be living comfortably with no financial hardships but you may become recipient of zakat۔ تم بڑے امیر ہو، تمہارے پاس کوئی معاشی بدحالی نہیں ہے، جیبیں بھری ہوئی ہیں، لیکن سیکنڈ میں تم زکات لینے والے بن سکتے ہو، کچھ نہیں رہے گا تمہارے پاس۔ اور رات کو تم سوتے ہو عام طور پہ رشتہ داروں دوستوں کا بغض، حسد، کینہ، دشمنیاں لے کے، اور یہ زلزلہ صبح آیا تھا، صبح کے وقت وہ ساری دشمنیاں کینے لے کر دبے کے دبے ہی رہ جاؤ گے، اٹھ نہیں پاؤ گے۔ تو معاف کر دو، معاف کرنا سیکھو، اور جو معاف کرے اس کو معاف کرنا سیکھو اور معافی مانگنا سیکھو۔ یاد رکھو، ہر ایک کو توبہ کی سعادت نہیں ملا کرتی، توبہ جلدی کر لینی چاہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جتنا ٹائم ملا ہے اسے اللہ کی یاد میں گزارو، رٹ صرف اللہ کی ہے۔